جناب دورے کا آغاز آپ نے دیکھ لیا، شاندار آغاز ہے، 21 توپوں کی سلامی دی جا رہی ہے، جو ہے وہ JF-17 تھنڈر طیارے وہ سلامی دے رہے ہیں، ہر طرح سے جو ڈیزرو کرتا ہے ایک ایسا فورن ڈگنیٹری، اور خاص طور پہ اگر دوست ملک اور UAE کا ملک اس کا سربراہ 12 سال بعد اگر آ رہا ہو، جیسا استقبال کیا جانا چاہیے تھا ویسا کیا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جاتے جاتے آخر اتنی خاموشی کیوں تھی؟ کیوں کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں کیا جا سکا؟ بالآخر کیوں جن معاہدوں پہ دستخط کرنے تھے یا ہمیں بتایا گیا تھا حکومت کی طرف سے کہ بالخصوص وہ $3 ارب کی ڈیفرڈ پیمنٹس آف آئل کے معاہدے، $3 ارب کی امداد کا معاہدہ، یہ تمام معاہدے دستخط ہونا تھے، یہ کیوں نہ ہو سکے؟ مشترکہ اعلامیہ سب سے بڑھ کے وہ کیوں نہیں ہو سکا؟ اتنی خاموشی کیوں تھی؟ یہ خاموشی سے یہ وزٹ اختتام پذیر کیوں ہوا؟ یہ کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات ڈھونڈنا ضروری۔ ناظرین، جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے اس دورے کی، وہاں پر ذرا تھوڑی سی گفتگو عمران خان صاحب کے حالیہ دوروں پر بھی ہو جائے۔ ترکی کا دورہ، جس کو اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے اٹ واز اے فیلئر، اس کو ناکام دورہ قرار دیا گیا ہے، ہم اس کو اس سویپنگ سٹیٹمنٹ کو مانا بھی نہیں جا سکتا۔ ایک دوسرا حلقہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ترکی کے ساتھ معاملات پہلے سے زیادہ بہتر کیے ہیں عمران خان صاحب نے۔ لیکن ایک چھوٹی سی چیز بالکل ہٹ کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے ایک کالم لکھا کسی ایک ویب سائٹ پہ، نظر سے گزرا کالم، لیکن وہ مجھے ایسا لگا، ایسے ڈھیروں ہزاروں کالم ڈیلی لکھے جاتے ہیں، اور ان صاحب کی جو جانبداری ہے، بائسنس ہے، وہ اس کالم میں عیاں تھی۔ وہ کہتے ہیں ترکی میں نیلا رنگ غصہ اور بیزاری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں پلانٹڈ وزیر اعظم کے استقبال کے لیے اہلیان ترکی نے جو قالین بچھایا وہ نیلے رنگ کا تھا۔ میں نے کالم کو اس سے آگے پڑھنا گوارا ہی نہیں کیا، کیونکہ ان صاحب نے جہاں پلانٹڈ وزیر اعظم لکھا تو بطور کالمنسٹ انہوں نے اپنی جانبداری کو اس حد تک واضح کر دیا کہ میں نے گوارا ہی نہیں سمجھا کہ ان صاحب کو دوبارہ پڑھنے کی زحمت کی جائے۔ لیکن جو بات ذہن میں میرے بیٹھ گئی کہ کیا واقعی نیلا رنگ بیزاری کی علامت ہے؟ کیونکہ ہم نے جہاں بھی دیکھا، جہاں بھی سنا، وہ یہ سنا کہ جب کسی کا استقبال کیا جاتا ہے، ہم عموماً کہتے ہیں جناب آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائیں گے، ریڈ کارپٹ آپ کو ہم دیں گے، استقبال دیں گے۔ تو ریڈ کارپٹ عموماً جو ہے وہ ایسے بڑے اہم لوگوں کے لیے، یا آپ نے جس کو عزت سے نوازنا ہو، آپ نہ بھی اصل میں ایسا کریں مگر استعارن آپ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم سرخ قالین بچھا دیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کے لیے سرخ قالین کیوں نہیں بچھایا گیا؟ عمران خان صاحب کے لیے نیلا قالین کیوں بچھایا گیا؟ یہ بڑی اہم بات تھی۔ اس کو پھر ہم نے ٹٹولا، اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا، اب یہ ایک اور ویب سائٹ ہم نے کھولی اور ہم نے اس سے جو چیزیں سامنے ہمارے آئیں، وہ کہتا ہے کہ سمبلزم آف کلرز اینڈ کلرز میننگز اراؤنڈ دا ورلڈ، مختلف ممالک میں رنگوں کی اہمیت اور رنگوں سے وہ کیا مطلب لیتے ہیں اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ اب وہ جہاں پہ مختلف ممالک کا وہ ذکر کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جو نیلا رنگ ہے وہ ابھی میرے سامنے، جی ہاں، اب اس کے اگلے حصے میں جہاں وہ مختلف رنگوں کے بارے میں بتا رہا ہے، وہ بلو کلر کے بارے میں، نیلے رنگ کے بارے میں بتاتا ہے کہ بلو از کنسیڈرڈ دا سیفسٹ کلر چوائس اراؤنڈ دا ورلڈ، یہ پہننے کے حوالے سے ہے۔ اٹ ہیز مینی پازیٹیو ایسوسیشنز بھی ہیں، لیکن ٹرکی میں اب یہاں پہ تھوڑی سی مختلف چیز ہے کہ ہر ملک رنگ کو اپنے حساب سے دیکھتا ہے، تو باقی ممالک میں نیلے رنگ کو ایک سیف کلر، ایک پازیٹیو رنگ کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں، وہ کچھ ممالک کون سے ہیں؟ ان میں ہے ترکی، گریس یعنی یونان، اور ایران اور افغانستان اور البانیہ، جہاں پہ نیلے رنگ کو اچھے معنوں میں نہیں دیکھا جاتا، نہ ہی اس کو پازیٹیو وے میں پرسیو کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے in some countries blue symbolizes healing and evil repellence، کچھ ممالک میں نیلا رنگ جو ہے وہ نظر بد سے دور کرنے کے لیے نیلا رنگ استعمال، جسے نظر وٹو کہہ لیں آپ، کیا جاتا ہے۔ believed to protect against the evil eye are common sights in Turkey, Greece, Iran, Afghanistan and Albania۔ یعنی کسی بری چیز کو دور کرنا ہو تو نیلا رنگ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ I am putting this question in front of you، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ریڈ کارپٹ استقبال کیوں نہیں کیا گیا۔ اچھا، اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں جناب، ترکی میں تو ایک روایت ہے، وہاں پہ کرتے ہی نیلے رنگ کے ساتھ، نیلے رنگ کے کارپٹ کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے جناب، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ پرائم منسٹر مودی، بھارت کے وزیر اعظم، جب وہ ترکی پہنچتے ہیں تو یہ ویڈیو چلائیں، پروڈیوسر صاحب دکھائیں، ان کا استقبال کس والہانہ انداز میں کیا جاتا ہے
اور کس رنگ کے کارپٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ نمایاں ہے۔ پہلی بات تو یہ عمران خان صاحب کا استقبال جو کہ وزیر اعظم تھے وہ ایک ملک کے، ان کا استقبال ایک کیبنٹ منسٹر نے کیا، خود وہاں کے صدر یا وزیر اعظم استقبال کرنے نہیں گئے۔ لیکن اب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس میں پرائم منسٹر مودی جہاز سے اتر رہے ہیں ایئرپورٹ پہ، اور ان کا استقبال جو ہے ایک تو ریڈ کارپٹ سے کیا جاتا ہے، اور جو ہے آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ ان کے جو ڈگنیٹریز ہیں، جو ان کی کیبنٹ لیول کے لوگ ہیں بڑے، وہ آ کے پرائم منسٹر مودی کا استقبال کر رہے ہیں، جبکہ اس کے برعکس جو ہے وہ عمران خان صاحب کا استقبال ہمیں بتایا گیا کہ فارن سروسز کے ایک افسر نے کیا تھا، کسی کیبنٹ ممبر نے بھی مجھے بتایا گیا، مجھے کریکٹ کیا گیا ہے، وہ نہیں کیا گیا۔ لہذا جناب یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جناب۔ اب ہم تھوڑی سی آج کے جو اہم ڈیولپمنٹ ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ ایک اور چھوٹی سی چیز میں آپ تک پہنچا دوں اپنے مہمانوں کے پاس جانے سے پہلے، ایک اور تنقید کی گئی، ایک تصویر وائرل ہے ایک دو دنوں سے، اس تصویر میں یہ دکھایا گیا ہے، وہ دکھائیں پروڈیوسر صاحب پوری سکرین پہ، کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور عمران خان صاحب کے وزیروں اور مشیروں کو بیٹھنے کے سفارتی آداب کا علم نہیں ہے۔ وہ تصویر کس طرح سے ہے وہ آپ دکھائیں۔ نہیں، پہلے یہ غلط تصویر چلا رہے ہیں آپ، جی جناب، پہلی تصویر چلائیں پروڈیوسر صاحب، پہلی تصویر جس میں عمران خان صاحب بیٹھے نظر آتے ہیں، عمران خان صاحب کی کیبنٹ بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جو ہے وہ ان کے وزراء بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ تصویر چلائیں۔ اچھا جناب، یہ کچھ تصویریں ہمارے پروڈیوسر صاحب سے آگے پیچھے ہو گئی ہیں، وہ تصویر کیا ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے؟ وہ تصویر کے عمران خان صاحب طیب اردگان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس تصویر میں ان کے کچھ مشیر، کچھ ان کے وزراء جو ہیں وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کو سفارتی آداب کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے۔ اب اس کے جواب میں جو تصویریں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، تو اب مجھے نہیں پتا اس سے کیا اخذ کیا جائے، تو جو لوگ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح کہ عمران خان صاحب کے مشیر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی سفارتی آداب کا پتہ نہیں ہے۔ اوباما صاحب میٹنگ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب سے، دکھائیں پروڈیوسر صاحب، اوباما صاحب کی میٹنگ، یہ چلیں ہم کو یہ دکھا دیتے ہیں پہلے ہم آپ کو، یہ ہے جناب، یہ اوباما صاحب کی تصویر ہے، نواز شریف صاحب ان کے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، اور اوباما خود بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہیں، ان کے وزراء بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اگلی تصویر چلائیں پروڈیوسر صاحب، اور اپنی مرضی سے چلائیں، پھر میں بتا دوں گا، میرے کہنے میں تو آپ نے چلانی نہیں ہے۔ یہ جناب سشما سوراج صاحبہ بیٹھی ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ وہ بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی ہیں، لیکن چلیں کہہ سکتے ہیں کہ مریم صاحبہ کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں تھا، وہ ذاتی حیثیت میں ملاقات کر رہی تھی ان سے، لیکن بیٹھنے کا انداز سفارتی ہرگز نہیں ہے۔ اگلی تصویر چلائیں جناب، بھٹو صاحب کی تصویر چلائیے، یہ تو ہو چکا، یہ تو ہو گیا، بھٹو صاحب کی تصویر جو ہے وہ بھی ابھی آئے گی۔ یہ دیکھیں جناب، بھٹو صاحب سے بہتر کون جانتا ہے سفارتی آداب، مگر صدر امریکی صدر کینیڈی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھٹو صاحب جس طرح سے وہاں پہ تشریف فرما ہے وہ بھی وہی سٹائل ہے جس پہ کہ عمران خان صاحب کے وزراء کے بیٹھنے پر تنقید کی گئی۔ الرحمن الرحیم، علی حیدر صاحب کا تن نہیں دیں گے، یہ کریڈٹ ہم نصب شدہ وزیر اعظم اور نصب شدہ حکومت کو ہم نہیں دیں گے۔ کیوں؟ آپ ذرا وہ ویڈیو کلپس بھی چلائیں کہ نصب شدہ وزیر اعظم سے پہلے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر نصب شدہ وزیر اعظم جاتا ہے سعودی عرب، اور اسی طرح یو اے ای ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ جاتے ہیں، اس کے بعد نصب شدہ وزیر اعظم جاتے ہیں۔ چین میں بھی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب جاتے ہیں، اس کے بعد نصب شدہ وزیر اعظم جاتے ہیں، اور اسی طرح کرتاپورہ میں پہلے جنرل باجوہ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد صدو سے بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وزیر اعظم ساتھ ہوتے ہیں۔ فورن پالیسی جی ایچ کیو جو ہے وہ چلا رہا ہے، اس لیے وہ پھر جو بھی تشریح آپ کرتے ہیں، اگر میں غلط بیانی کرتا ہوں تو آپ مجھے میری درستگی کریں۔ اگر صورتحال یہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، پھر آپ مجھے بتائیں کہ جمہوری حکومتوں میں اور جمہوری ریاستوں میں جہاں حکومت ہو جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں اور پارلیمنٹ ہو، وہاں پالیسیاں کہاں بنتی ہے، فیصلے کہاں ہوتے ہیں، اور معاہدے کون کرتے ہیں، بیرونی ممالک اور دوست ممالک سے باتیں کون کرتے ہیں۔ آپ چلیں یہ بتا دیں عابد صاحب، یہ جو کچھ بھی ہوا، ترکی گئے، چائنا گئے، ملیشیا گئے، کچھ ایسا ہوا ہے جو غلط ہوا ہے آپ کو لگتا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں
دیکھیے آپ نے جو سوال کیا نا، آپ نے یہ کہا کہ آپ کریڈٹ دیں گے یا نہیں دیں گے. میں نے کہا ان کو میں نہیں دوں گا. اس کے لیے میں نے دلیل پیش کی. میں اگر کریڈٹ دیتا ہوں، میں اگر کریڈٹ دیتا ہوں جو مجھے جمہوری حکومت میں نہیں ہونا چاہیے، یہ تو سارا جنرل باجوہ نے کیا ہے. ان کو میں کیا کریڈٹ دے دوں؟ اس لیے میں کہتا ہوں، میں ایک بات، علی حیدر بھائی یار مجھے بات کرنے دیں، میں بات کروں. اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ ہمیشہ یہ پارٹی جب اپوزیشن میں تھی یہ کہا کرتی تھی کہ دیگر پارٹیوں پر جب وہ تنقید کرتی تھی کہ یہ ہمیشہ میچ اس لیے جیت کے آتے ہیں کہ امپائر ان کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. لیکن آج اس حکومت میں امپائر اس کے ساتھ پچ پر کھیل رہے ہیں. یہ سارے بولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں. اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، اس پر کوئی اعتماد ہی نہیں ہے. اس لیے امپائر خود کھیل رہا ہے. وہ امپائر کی میں بات کر رہا ہوں جس امپائر کی انگلی کی 126 دن کے دھرنے میں وہ بات کرتے تھے. سر آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا.